ندامت، کوئی پچھتاوا یا کوئی ایسا شکل نظر نہیں آ رہا جس سے یہ ظاہر ہو کہ انہوں نے کوئی گناہ یا کوئی غلطی کی ہے. لیکن یہ قانون کے نافذ کرنے والے اداروں سے کیوں دور ہیں، کیا وجہ ہے؟ اچھا اظہر بھائی یہ بتائیں گے، اب جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہ زمانہ مطلب ہے کہ جیل سے جب یہ لوگ رہا ہوئے باپ بیٹا، اس کے بعد انہوں نے آتے ہی ایک اور قتل کر دیا. انہوں نے آتے ہی ایک اور قتل اس لیے کیا کہ تم نے ہمیں سزا دلوائی ہے، ٹھیک ہے، اور راضی نامہ کی جو ہم کوشش کرتے ہیں، تم نے راضی نامہ نہیں کیا، ہماری بات نہیں مانی، اس لیے چلو یہ قتل اور صحیح. اب یہ ظلم یہ ہے کہ اب اس پر دوسرا ظلم اب یہ دیکھیں کہ اب یہ اسلحہ لہراتے ہوئے وہاں ان کے گھر کے سامنے آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ دوبارہ اس پر بھی راضی نامہ کرو. جو ابھی ایف اے آر ریسنٹلی ابھی ایف اے آر جو آپ قتل کیا اس میں یہ عبوری ضمانتوں پر ہے، عبوری ضمانتوں پر ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اس پر بھی وہ راضی نامہ نہ کیا تو ہم مزید تمہیں 5 جانیں تمہاری لیں گے اور 5 قتل کر دیں گے تمہارے. گھر کے افراد جو ہے یہ 5 کریں گے. میں تو حیران ہوں. ابھی تک جو ڈی پی او مظفر گڑھ ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا اس حوالے سے. کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے قتل کر دینا. دیکھیں ایف اے آر تو ہو گئی ہے، جو قانونی کارروائی بندی تھی وہ تو انہوں نے کر دی، مگر عبوری ضمانت پر جو ملزمان ہیں تو اگر وہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور اسلحے کی نمائش بھی کر رہے ہیں اور بار بار جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ان کو دھمکا رہے ہیں. اچھا ابھی آپ ضمانت پہ ہونے کے باوجود بھی سارے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کو گرفتار کیا جائے کہ یہ اس طرح کے جو اسلحہ لہرانا وہ تو دیکھیں نا، عبوری ضمانت تو 302 کی ہے جو انہوں نے قتل کیا ہے، لیکن اب اگر وہ اسلحے کے ساتھ وہ ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، اسلحے کی سیام نمائش کرتے ہیں تو اس کے لیے تو الگ سے مطلب دفعات بھی بنتی ہیں، قانون بھی لاگو ہوتا ہے. بلکہ میرے خیال میں تو قانون کو ایکشن میں آ جانا چاہیے، خاص طور پر اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جو ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، اس عید کے موقع پر بھی یہ بیچارے میرے پاس آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں. عید کے موقع پر پورا خاندان میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا جی ہمیں عید پر بھی خطرہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمہیں عید بھی گھر صحیح طریقے سے نہیں گزارنے دیں گے. کیا سمجھتے ہیں اظہر بھائی کہ آپ کے مظفر گڑھ شہر کے ان دیہی علاقوں میں، ان دیہاتی علاقوں میں اس طرح کے واقعات روز برا بڑھتے جا رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں کبھی کوئی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کبھی کہیں بچے کا قتل ہو جاتا ہے، کبھی خاندانی لڑائی میں آپسی گروپوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. قانون آخر کیوں کمزور نظر آ رہا ہے وہاں پر؟ سر میں ایک سازش سے بات کروں گا اور وہ محکمہ پولیس والے شاید ناراض ہو جائیں اس بات سے. اگر ہمارا محکمہ یہ سیدھا ہو جائے تو میرے خیال سے یہ جو ملزمان ہیں، یہ جو گینگز ہیں، یہ جو گروپس بنا کر اب موٹر سائیکلوں پر بھی شور مچاتے ہوئے گزرتے ہیں اور چوکوں میں جا کر یہ لوگوں کو دھمکیاں، ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں نوجوان آپس میں، پھر مار پٹائی جب ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر دوسرے کو موقع ملتا ہے، دوسرے گروپ کو، تو وہ پھر دوسرا اس طرح کرتا ہے. میں تو اپنے اس شہر کے ان نوجوانوں کی وجہ سے بھی میرا دل دکھتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کی جان لینے پر، حالانکہ ان کے جو والدین ہیں وہ بیچارے شریف ہوتے ہیں، غریب طبقے سے یہ تعلق رکھنے والے، لیکن ایک نوجوان نسل جو ہے نا وہ اپنے رنگ میں نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ جس راہ پر چل پڑی ہے، سوشل میڈیا پر آپ ان کو دیکھ لیں کہ پوزا بازی اور اس طرح کے معاملات آپ خود دیکھ لیں، وہاں پر کون بدماش ہے جی، کیا آج کل چل رہا ہے، کس کا بڑا نام ہے، اور اس شہر کے اندر تو اپنے نام کو بڑھانے کے اور بڑا کرنے کے چکر میں یہ ساری چیزیں. میں حیران ہوں کہ سی سی ڈی کی ابھی تک ان چیزوں پہ نظر نہیں پڑی، ہمارے محکمہ پولیس کی بھی نظر نہیں پڑی. اگر نظر تو پڑتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سستی، خرگوش کی نیند یا جو بھی سمجھ لیں، نظر ان کی پڑی ہے تو پھر ان پر مجرمانہ خاموشی خود کی اتاری ہے. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں. جی ناظرین، آپ نے مکمل واقعہ سنا، جو انہوں نے سٹوری بھی کور کی، وہ اس مظلوم خاندان، وہ ماں، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جس کے 2 لختے جگر کو قتل کر دیا گیا اور بڑی وحشت کے ساتھ قتل کیا. قتل کرنے والے بھی اپنے خون کے رشتے سے منسلک ہیں اور قتل ہونے والے بھی. لیکن آخر یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ آخر ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں ایسا کیا چل رہا ہے، ایسی کیا وحشت ہے کہ ہم اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے پر مجبور ہوتے ہیں. بات کوئی نہیں، جیسا کہ بتا رہے تھے اظہر صاحب کہ ایک گلی کے راستے کا مسئلہ یا بچے کی لڑائی کا مسئلہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مربوں کا کوئی تقسیم کا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کی کوئی عزتوں کا معاملہ نہیں ہے. چھوٹی سی بات کے اوپر
2 कीमती जानों का नुकसान हो जाना और उसके बाद 5 और जानों को मारने की धमकियां देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी रियासत के लिए, हमारी सीसीडी के लिए, हमारी पुलिस के लिए, हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अगर इसको समझा जाए, देखा जाए। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। 302 में उनकी अबूरी जमानतें हैं, ठीक है, वो अदालत का काम है, अदालत उसको कैसे देखती है वो, उसमें भी हम चाहेंगे कि अदालत आला इसको देखे और उनको जमानतें खारिज करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। लेकिन उससे हटके जो पुलिस का जो काम है, असले की नुमाइश की रोकथाम करना, बदमाशी की रोकथाम करना, इस तरह की हुल्लड़बाजी की रोकथाम करना और खास तौर पर उस खानदान को जो हरासा किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी रोकथाम करना, उस खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उस मकामी पुलिस का काम है, उस मकामी SHO का काम है कि उनको वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जैसे कि बता रहे कि ईद वाले दिन भी वो लोग महफूज नहीं थे, उनकी जान को खतरा था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये चैलेंज कब हमारी रियासत पूरा करती है और इन अनासिर से किस तरह अवामुन नास की जान छुड़वाती है, ये हम देखेंगे। अल्लाह ने की बात।